جو عبادات اخلاق اور کردار پر اثر انداز نہ ہو سکے وہ مشقت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اچائی کے لیے لازم نہیں کہ لوگوں کے ساتھ اچھا کرو، بلکہ اچائی یہ بھی ہے کسی کے ساتھ کچھ برا نہ کرو۔ تمہاری تنہائی تمہیں جس طرف مائل کرتی ہے، دراصل وہی تمہارے اندر کی حقیقت ہے۔ جب نفس کے گلے میں بندھی رسی شیطان کے ہاتھ میں چلی جائے تو عقل گناہوں کی وکالت پر اتر آتی ہے۔ جہاں چھوٹوں کی زبانیں بڑی ہو جائے وہاں بڑوں کے رتبے ختم ہو جاتے ہیں۔ تمہارے نفس کی تربیت کے لیے اتنا کافی ہے کہ تم ان چیزوں سے دوری اختیار کرو جو تمہیں دوسروں میں بری لگتی ہے۔ اگر تم اللہ کے ہاں اپنی حیثیت جاننا چاہتے ہو تو یہ دیکھو کہ اس نے تمہیں کس کام میں لگا رکھا ہے۔ جب تمہاری مشکلات حد سے بڑھنے لگے تو سمجھ لو کہ اللہ تمہیں کوئی بلند مقام دینے والا ہے۔ نیکی کمانے کا بہترین وقت جوانی ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم نیکی اس وقت کرتے ہیں جب برائی کے قابل نہیں رہتے۔ جس دن تمہیں یہ پتہ چل جائے کہ جو کام تمہاری مرضی سے نہیں ہوتے وہ تمہارے لیے کتنے بہتر ہے، اس دن تمہاری بے سکونی ختم ہو جائیں گی۔ اگر آپ آج سے شکر ادا کرنا شروع کر دیں تو سمجھ لیں کہ آج ہی سے حالات بہتر ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ ماں باپ کے ساتھ آپ کا سلوک وہ کہانی ہے جو لکھتے آپ ہیں لیکن آپ کی اولاد آپ کو پڑھ کر سناتی ہے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تم کتنا آہستہ آگے بڑھ رہے ہو، ناکامی تب آتی ہے جب تم رک جاتے ہو۔ تعلق میں مسائل کا آنا تعلق کی طاقت کا امتحان ہوتا ہے، کیونکہ مسائل آنے کے بعد یا تو تعلق پہلے سے زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے یا پھر ٹوٹ جاتا ہے۔ دوران گفتگو سب سے بڑی غلطی جو ہم کرتے ہیں وہ یہ کہ ہم سمجھنے کے لیے نہیں بلکہ جواب دینے کے لیے سنتے ہیں۔ جب تم کسی میں کوئی عیب دیکھو تو اسے اپنے اندر تلاش کرو، اگر اسے اپنے اندر پاؤ تو اسے نکال دو، یہی حقیقی تبلیغ ہے۔ حقیقتاً نیک وہ ہے جو اپنی ذات کو ان لوگوں سے علیحدہ نہیں کرتا جنہیں دنیا بد سمجھتی ہے۔ جس گھر میں دین اور نیک ماں ہو وہ گھر تہذیب اور انسانیت کی بہترین یونیورسٹی ہے۔ خود کا مائنس پوائنٹ جان لینا ہی زندگی کا سب سے بڑا پلس پوائنٹ ہے۔ شخصیت میں اگر عاجزی نہ ہو تو معلومات میں اضافہ علم کو نہیں بلکہ تکبر کو جنم دیتا ہے۔ حقیقی پاک دامنی وہی ہے جس کے پاس گناہ کے لیے وسائل اور مواقع بھی ہو اور وہ پھر بھی گناہ نہ کرے۔ دنیا میں تمہارے لیے سب سے بدترین سزا یہ ہے کہ اللہ تمہاری زبانوں سے اپنا ذکر روک لے۔ وہ شخص کامیاب نہیں ہو پاتا جس میں ناکامی کا خوف کامیابی کی چاہت سے زیادہ ہو۔ جس انسان کو اپنے اندر جھانکنا آ جائے وہ دوسروں کے احساسات سمجھنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ جب سایہ قد سے بڑا اور باتیں اوقات سے بڑی ہونے لگ جائے تو سمجھ جائے کہ سورج غروب ہونے لگا ہے۔ برداشت عقل مند آدمی کا وہ صبر ہے جس کا مظاہرہ وہ جاہل آدمی کی بات سنتے وقت کرتا ہے۔ آپ کے وہ الفاظ بھی تحفہ ہے جو دوسروں کو زندگی میں آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتے ہیں۔ جب رب راضی ہونے لگتا ہے تو بندے کو اپنے عیبوں کا پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے اور یہی اس کی رحمت کی پہلی نشانی ہے۔ رشتے کمزور ہونے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم رشتوں کو نبھاتے کم اور آزماتے زیادہ ہیں۔ زندگی کی بڑی بڑی غلطیوں میں سے ایک غلطی یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم کم ظرف اور منافق لوگوں پر اپنا خلوص ضائع کر دیتے ہیں۔ وہ نیکی بڑی معتبر ہے جس کا رب کے سوا کوئی گواہ نہ ہو۔ زندگی میں آپ کا حقیقی مقام وہی ہے جس کا اظہار لوگ آپ کی غیر موجودگی میں کرتے ہیں۔ ہارنا تب ضروری ہوتا ہے جب لڑائی اپنوں سے ہو، جبکہ جیتنا تو تب ضروری ہوتا ہے جب لڑائی اپنے آپ سے ہو۔